ہائے 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 ہائے، ایسی تیز سپیڈ تھی 3 میل پہلے سے بریک نہیں لگتی تھی. نبی نے کہا پالان اتارو، وہی منبر بنایا. اچھا بنایا بھی اور توڑ بھی دیا. ہائے 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 ہائے، بھئی بنایا بھی ہے اور پھر توڑا بھی ہے نبی نے. ایک ہی منبر ہے نبی نے بنایا جو ولایت علی کے لیے بنا، وہ بڑئی کی مرضی، یہ محمد کی مرضی. اور قرآن نے بھی فیصلہ دیا کہ آج دین ہوا ہے مکمل. نماز آئی، دین مکمل نہیں. یہ نہیں کہہ رہا نماز نہ پڑھو، پڑھو ضرور پڑھنی چاہیے، تیرے مرشد نے پڑھی ہے. وہ نہ پڑھے جس کا مرشد بے نمازی ہو. ہاں قبلہ بینسیز ہے مجلس کا. نماز وہ نہ پڑھے جس کا مرشد بے نمازی ہو، اور جسے ارجی جیسا مرشد ملا ہو وہ نماز بھی پڑھے. ٹھیک ہے، نماز آئی پر دین مکمل نہیں ہوا. لیکن ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا. قرآن نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حبیب آج دین مکمل ہو گیا. آئے یا علی یا علی یا علی. نہیں، مجھے کھوڑا کی دھرتی پر وہ ہاتھ نظر نہیں ابھی تک آئے کہ جو علم کو چومتے تھے اور علم کی طرح بلند نہیں ہوئے. اب ایس بھائی جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. قبلہ دین مکمل ہوا علی کی ولایت پر. نماز پہ دین مکمل نہیں، روزے پہ دین مکمل نہیں، حج پہ دین مکمل نہیں، زکوٰۃ پہ دین مکمل نہیں، خمس کے احکام آئے دین مکمل نہیں. ولایت علی پر ہوا دین مکمل. قبلہ جو چیز مکمل ہو جائے اسے کہتے ہیں پوری، اور جو چیز مکمل لانا ہو اسے کہتے ہیں ناقص، ادھوری. یعنی جس دین میں علی نہ ہو اس دین میں نقص ہے. جس بندے کے دل میں علی نہ ہو اس کی ولادت میں نقص ہے. کیا بات ہے علی، کیا بات ہے. مولا نے بچوں کو سلامت رکھے. ہاں ہاں جلدی کر رہا ہوں میں. نہیں بیٹا، بیٹا کھڑا ہو نا، بیٹا کھڑا ہو. اس طرح منہ کر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ دے. بیٹا یہی کھڑے ہونا ہے، اب تو نے رکنا نہیں، یہی کھڑا رہا. یہ بچہ نظر آ رہا ہے؟ ڈوب کے مر جائے یزید، تیرے بھٹھے میرے بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں. بچہ بیٹھنا نہیں جب تک میں نہ کہوں. کہاں چلے گئے وہ لوگ جو کہتے تھے بچوں کو لے جا کر برین واش کر کے انہیں مصنوعی جنتیں دکھا کر خود کش حملہ کروانے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کو میں برسر کھوڑا کی سرزمین پر ایک ماتمی ایسا نہ ہو کہ جو زمین پہ رہ جائے. یہ فکرہ سن کے آپ نے میری تائید ضرور کرنی ہے. میں نے بچہ کھڑا کیا پیغام دینے کے لیے. خدا کی قسم جو بچوں کو مصنوعی جنتیں دکھا کر برین واش کروا کر یزیدی خود کش دھماکے کرا کے میرے ملک کا امن برباد کرتے، میں انہیں چیلنج کرتے کہہ رہا ہوں یہ میرا شیعہ بچہ موجود ہے، اس کو لے جا اور جتنی بھی جنتیں دکھا کے اس سے خود کش حملہ کروا کے دکھا، میں اپنا مذہب بدل دوں گا. ہائے کوئی ہے میرے ساتھ؟ میں مذہب بدل دوں گا. مذہب کھوڑا والوں، ابا چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے. ہائے حیدر. ہاں شمشیر بھائی ہر ہاتھ اٹھے حیدری. ہاں ہاں لے جاؤ نا اس بچے کو. ابے یار مصنوعی جنت دکھاتے تھے نا قبلہ، تو کیا کرتے ہوں گے؟ فروٹ بھی ہوگا، حوریں بھی. وہ ایک بندہ خود کش دھماکے کے لیے گیا نا، تو وہ بم نہ پھٹا، وہ ویسے ہی بے ہوش ہو گیا. اور جب آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھا. اس کو نرسیں حوریں نظر آنے لگی. کہتا میں جنت میں نہیں ہوں. اس نے کہا نہیں جی ہسپتال میں. اس کا مطلب ہے جو مصنوعی جنت بنواتے تھے، ٹھیک ہے، وہ کوئی فروٹ شوٹ بھی دکھاتے ہوں گے، کیلے بھی دکھاتے ہوں گے، سیب امرود ہیں، مختلف قسم کی انوار نہریں، پورا نقشہ بنا کے بچوں کا ذہن بدلتے تھے. لے کے جا میرے شیعہ بچے کو. اب ایس جملہ پڑھنا ہے، تو نے کہا تھا میں پڑھ جاؤں گا، اللہ کرے یہ وہاں تک آ جائیں. اور بہت کمال سن لیا، اس سے بڑھ کے داد کیا ہوگی. میں سلام پیش کر رہا ہوں. اور بدبخت ہوتا ہے وہ بندہ کہ جو بولتے ہوئے مجمع کی شکایت کرے. شکایت نہیں کر رہا، دعا دے کے کہنے لگا ہوں جملہ
لے جاؤ اس بچے کو. کیا اس کا کیلا کھانے کو دل نہیں چاہتا؟ اس کا سیب کھانے کو دل نہیں چاہتا؟ نہیں. لیکن جیسے ہی تو لے کے جائے گا نا یہاں بچے کو اور اسے جا کے فروٹ منڈی دکھائے گا, یہ کرو گے یہ ملے گا, اس وقت بچہ تیرے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہے گا اور مولوی جی یہ جنت نہیں ہے, اس لیے کہ جب سے میری ماں نے مجھے گود میں ناد علی پڑھ کے دودھ پلانا شروع کیا ہے, میری ماں نے مجھے یہی سکھایا ہے, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوان جنت کے سردار ہے. اگر یہ جنت ہے اس میں حسن کہاں ہے؟ اس میں حسین. کیا بات, آپ کی کیا بات ہے سرکار, آپ کی یار کیا استقبال ہوا ہے یار, اتنی گرمی میں اتنا حسین. میں شکر گزار ہیں. ہاں میسیج ضروری تھا. اگر اس یہ جنت ہے اس میں حسن کا ہے. دیکھیں یہ جو کربلا ہے نا, کربلا دو ہی میدان ہیں جو اسلام کے میدان ہیں, ایک غدیر دوسرا کربلا. رکے نتیجہ دے رہا ہوں. کربلا راستہ نہیں, میں غدیر سے کربلا تک آنا چاہ رہا تھا. کربلا راستہ نہیں, کربلا منزل ہے. ہاں وہاں تک آ گئے ہوں. کربلا بھیا راستہ نہیں, کربلا منزل ہے. آدم کی منزل کربلا. یہ جو ہاتھ اٹھے خیرات مل گئی ہے صاحب. بھائی آدم کی منزل کربلا, نوح کی منزل کربلا, ابراہیم کی منزل کربلا, موسیٰ کی منزل کربلا. جو حیران ہے میں لفظ بدلتا ہوں, عیسیٰ کی منزل کربلا. جو ابھی بھی چپ ہے میں پھر لفظ پڑھ رہا ہوں, محمد کی منزل کربلا. ہائے 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 ہائے. مولا ان بچوں کو سلامت رکھے. میں مطمئن کھڑا ہوں, بڑی کمال داد ہو گئی اور جتنا میرا وقت تھا اس کے قریب بھی میں آ گیا, چونکہ 12:15 بجے اذان آئے گی نا, اس سے پہلے تمام کروں گا, لیکن نتیجہ بڑا قیمتی دے جاؤں گا انشاءاللہ. نیکسٹ زیارت تک یہ جملے آپ کے کان کے مکان سے ٹکرا کے دعاؤں میں بدلتے رہیں گے, چونکہ میں نے ماتمیوں کے لیے بھی کچھ پڑھنا ہے. آج ماتمیوں کا حق ہے, ماتمیوں نے ماتم کیا ہے اور پیغام بھی ایک دینا, لیکن ماتمیوں کے لیے بھی پڑھنا ہے. توجہ, دو میدان اسلام کے میدان, ایک غدیر دوسرا کربلا. کربلا راستہ نہیں محسن بھائی, کربلا منزل ہے, تیری میری نہیں, نبیوں کی. کربلا نہ ہوتی تو آدم کی آدمیت کا پتہ نہ چلتا. ہائے 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 ہائے, کیا داد ہے صاحب. کربلا نہ ہوتی تو خواب خلیل کو تعبیر نہ ملتی. اچھا ایک پل کے لیے رکو, جو بندہ شور سننے کا عادی ہے اس سے میری بات نہیں. اب جو اونچی آواز نہیں اونچی بات سننے کا قائل ہے اس سے بات کر. چیلنج کر رہا ہوں ممبر پہ, 14 معصوموں میں کبھی زندگی میں کوئی بھی اونچا نہیں بولا. قبلہ ویس بھائی, 14 میں سے کوئی ایک بھی زندگی میں کوئی ثابت کرے اونچا بولا نہیں بولا. شان امامت کے خلاف ہے, شان عصمت کے خلاف ہے چیخ کے بولنا نا. آپ کہیں گے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نبی نے آرام سے کیا پر 1.25 لاکھ نے سنا. او کھوڑا والو تم نہیں چپ رہو گے, مجھے یقین ہے جن کا اصغر بولے اور 9 لاکھ سن لے. یہ خیرات ہے, یہ ہوتی ہے داد جو اب آئی ہے. حیدری قبلہ جن کا لی اصغر لب کشائی کرے. اچھا میں رکھتا ہوں. جو اونچی آواز نہیں اونچی بات سننے کا قائل ہے اس کے لیے بات کروں. کربلا نہ ہوتی تو مسیحیت چوتھے آسمان پر دم توڑ جاتی. کربلا نہ ہوتی تو محمدیت کے پتے کا پتہ نہ چلتا. میں شکر گزار ہوں جو اس مشکل بات پہ میں خود آیا ہوں یہاں تک. کربلا اور غدیر دو میدان اسلام کے میدان ہیں اور دونوں میدان ولایت علی کے میدان ہیں. یا علی میرا مجمع بیدار کرنا میں جملہ پڑھ سکوں. قبلہ غدیر میں علی کی ولایت پہنچائی گئی ہے,
کربلا میں علی کی ولایت بچائی گئی ہے. ہاں یہ داد ہے جو بھائی ہے. کیا بات ہے آپ کی سرکار, بات پہنچ رہی ہے بھائی جان ہیں. علی کی ولایت, تم سلامت رہو, تمہاری نسلیں آباد رہو. غدیر میں کیا ہوا ہے؟ علی کی ولایت پہنچائی گئی, اور جیسے ہی پالان شتر کا ممبر بنا, علی کی مولائیت کا اعلان ہوا. ٹھیک ہے, بڑے بڑوں نے آ کے کہا کیا کہنے آپ مولا ہو گئے, تو اب سمجھ رہے تھے آیت مکمل ہو گئی. آیت نہیں ہوئی. یا اللہ میرے مولا مجھے طاقت دے دینا, سامعین بہت اچھے تاکہ میں یہ فقرہ پڑھ پکوں. جیسے ہی آیت مکمل ہو گئی, لوگ سوچ رہے تھے, قرآن پھر پکارا, الیوما یائس الذین کفروا من دینکم, حبیب آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. کھیوڑا والو فتویٰ میرا نہیں قرآن کا ہے, جو بھی علی کی ولایت سے مایوس ہو جائے اللہ کی نگاہ میں وہ کافر ہوتا ہے. اچھا جی, مولا خوش رکھے آپ کو. تقریر کہاں سے شروع ہوئی وہیں تمام کریں. کھولے پر ایک پل کے لیے, سارے کھول لو, پر کھول لو, کوئی کچھ نہیں کہے گا. ہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا. کلندر نے پر کھول کے علی علی کرنا سکھایا. ہاں ہاں. اور بابا جی کلندر پتہ کیا کہہ گیا, کہتا ہے ہر آنکھ او کتاب کے ذکر علی نشد, لعنت بنا کتاب و صاحب کتاب کند. کلندر کہتا ہے ہر وہ کتاب جس میں علی کا ذکر نہ ہو, اس کتاب پر بھی لعنت, اس کے لکھنے والے پر بھی لعنت. ہاں کیا بات ہے یار. اور یہ ہاتھ سلامت رہیں جو کلندر کے مزاج بیٹھے ہوئے, ہر ہاتھ اٹھے حیدری. جو باہر کھڑے ہیں دوست, میں جملہ پڑھنے لگا ہوں, سارے دوست آمادہ ہیں سرکار, پڑھوں جملہ, کھولو, دعا ملے گی نا میں اتنا بڑا جملہ پڑھ لوں. بھائی جان آپ بھی بیٹھے ہوئے, کیمرے والا بھائی تم بھی فوکس کرنا. اب میں لوں گا محسن بھائی جملے کے بعد اس پورے پنڈال سے داد. جملہ سننا. بدر ہوئی کفر مایوس نہیں ہوا, احد ہوئی کفر مایوس نہیں ہوا. ایک جنگ میں نبی نے 313 کو درے پہ نصب کیا. مسلمانوں کے لشکر نے حملہ کیا, کافر دوڑے. مال غنیمت جمع کرنے کے لیے مسلمان اکٹھے ہوئے. وہ درے والوں نے درہ چھوڑ دیا. جو نبی کی آنکھوں کے سامنے چند ٹکوں کے لالچ میں درہ چھوڑ سکتے ہیں, وہ نبی کی آنکھوں کے بند کر جانے کے بعد تخت خلافت کے لالچ میں علی ولی اللہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے. حیدری, ہاتھ کھول کے رکھیے گا, میں نے فکرہ اب آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں. بابا جی دعا کیجئے گا میرے لیے. جیسے ہی حملہ ہوا کفار بھاگے, مسلمانوں نے درہ چھوڑا. دیکھنا میری طرف بیٹا, ہاتھ کھول لو, ہاتھ کھول لو, میں بڑا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. درہ چھوڑا, نکلے بھاگ. اب وہ جو جنہیں بھاگے ہوئے کافر تھے انہیں پیچھے سے رستہ مل گیا, پیچھے سے آئے ایسے گھوم کے. لات منات کی جو تلواریں تھیں, تیار کرو ذہن, تیار کرو, فکرہ کہہ جاؤں, پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کر. جیسے ہی حملہ ہوا لشکر اسلام محفوظ مقامات کی طرف چلا گیا. بندے لڑے نہیں, نکل لیا انہوں نے. ہاں بھائی جنہوں نے ووٹ لینے ہو تعلقات تو خراب نہیں نہ کرتے. ہائے ہائے ہائے, یہ جو گرمی پہ بیٹھے میں تمہیں, وہ جو دور تک کھڑے ہیں تمہیں سلام پیش کر رہا ہوں. سب کو سلام کرنے کے بعد میں آخری فکرہ اور ربط مصائب ہو جائے گا, جتنا مجھے کہا گیا میں وہیں تک پڑھوں گا, توجہ کیجئے گا. اچھا مولانا الطاف حسین حالی نے بڑا اچھا اس کو حل کیا. اتحاد بین المسلمین, امنڈ آیا دل میں, کہنے لگے ارے خود نہیں بھاگے تھے, وہ تو گھوڑے لے کے بھاگ گئے تھے. ایس میاں کون؟ گھوڑے. ہائے کیا بات ہے آپ کی یار, بڑا لطیف نکتہ دے دیا. محسن بھائی جو اپنی سواریاں نہیں سنبھال سکے اللہ کا دین کیسے سنبھال سکتے؟ یہ خیرات ہے, یہ خیرات ہے جو مل گئی ہے. کبھی موقع ملا یہ پوری جنگ آپ کو سناؤں گا, لیکن اب نتیجہ لے اور سر دھنے علی علی کرے.
ادھر جیسے ہی حملہ ہوا، نظر ڈالنا اپنے مجمع پہ، پھر جملہ سننا. حملہ، مجھے بڑا اس سماعت پہ بھروسہ ہے، میں پورا سال انتظار کر کے ساری ڈیوٹیاں چھوڑ کر گھر سمجھ کے آتا ہوں تاکہ آپ کی زیارت ہو جائے. اور میں زیارت آپ اتنی حسین سن لیتے ہیں کہ میرا سال بھر حوصلہ رہتا ہے، اور جو آپ کی بارگاہ سے دعائیں مل جاتی ہیں میرے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے. قبلہ مولا آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، نظر بد سے بچائے. میں دعا دینے کے بعد اب آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں، پھر اپنے مصائب ہوگا. عزیزان محترم، جیسے ہی حملہ ہوا، ادھر سے کافروں نے گھوم کے حملہ کیا. مسلمان محفوظ مقامات کی طرف نکل لیے. سرکار محمد مصطفیٰ نرگائے آدھا میں گھر گئے. کافروں نے دائیں بائیں چاروں طرف سے محمد پہ حملہ کر دیا. کافر تلواریں اٹھائے محمد کے اتنا قریب آ گئے کہ کافر کی تلوار میں اور محمد کی زندگی میں اتنا فاصلہ رہ گیا. لیکن اللہ جانے کیا اطمینان تھا محمد کو. نبی نے کہا یا علی، جاگ کھیوڑا جاگ، میں جملہ پڑھوں. نبی نے کہا یا علی، ہاتھ کھولو سارے، اب ہاتھ نیچے نہ کرنا. نبی نے کہا یا علی. یا علی کہنا تھا یا کافر کی تلوار اور نبی کی زندگی کے درمیان سے علی گزر گیا. علی کا گزرنا تھا کہ قیامت چھا گئی. کسی کی گردن اڑی، کسی کا بازو اڑا، کوئی دو حصوں میں بٹا. کل ایمان کعبہ ایمان کا طواف کرنے لگا. کل ایمان کعبہ ایمان کا طواف کرنے لگا. علی لڑتا بھی جاتا تھا، محمد کو بچاتا بھی جاتا تھا. لڑتا بھی جاتا تھا، محمد کو بچاتا بھی جاتا تھا. لڑتے لڑتے علی نے کیا کیا؟ تلوار کو دائیں ہاتھ سے بائیں میں لے کر علی نے تلوار چلانا شروع کر دی. مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا یا علی، دائیں ہاتھ کے کھلاڑی تھے، تلوار کو دائیں سے بائیں میں کیوں لیا؟ تو علی کی آواز آئی، تم نے ابھی سنا نہیں کافر نے کیا کہا؟ قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے. میں توہین مصطفیٰ برداشت نہ کر پایا. میں تو محمد کی حفاظت کے لیے دنیا میں آیا تھا. علی کہتے ہیں میں نے تلوار کو دائیں سے بائیں میں اس لیے لیا. علی کہتے ہیں میں بائیں ہاتھ سے تلوار کو چلاتا جاتا تھا اور دائیں ہاتھ سے محمد کو اٹھاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا، اٹھاؤ نا ہاتھ، ہاذا محمد. اللہ کی آواز آئی، محمد قرضہ یاد رکھنا، آج اس نے کافروں کے مجمع میں تجھے ہاذا کہا ہے، کل تو غدیر پر اس کا بازو پکڑ کے کہنا من کنت مولا فہاذا. ہائے ہائے، کیا بات ہے. اب بولو نا ہے حیدر. جو کھڑے ہیں، جو بیٹھے ہیں، جیو علی بھائی، حیدر حیدر. پورا کھیوڑا سنے، نعرہ حیدری. آپ کی کیا کہیں؟ احسان کا بدلہ ہے آپ کی زندگی سے. آپ کی کیا کہیں؟ ہاں جی، ہاذا محمد، جہاں سے شروع کیا وہیں تقریر ختم. یہی اسلوب خطابت. ہاں ہاں سر. ہوئے ہوئے، میرا بھائی کہتا ہے بڑی قیمت ادا کی ہے سیدوں نے. کاش اس قیمت علی کی ذوالفقار کا صدقہ. بدر ہوا مایوس نہیں ہوئے، احد مایوس نہیں، خیبر ہوئی مایوس نہیں، ذوالفقار آئی مایوس نہیں ہوا، غدیر آیا کافر مایوس نہیں. پتہ چلا علی کی ولایت کے زخم ذوالفقار کے زخموں سے گہرے ہیں. بڑی قیمت ادا کی ہے سیدوں نے، بڑی قیمت ادا کی. اس درد کو کوئی امتی کیا سمجھے گا، سید سمجھ سکتا. ہاں، یمن میں جب پہلا حملہ ہوا نا زینب عالیہ کے روضے پر، شام میں پہلا حملہ، ایک 18 سال کا یمن کا بچہ روضے کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوا. مسیں بھیگ رہی تھیں، جوان تھا بچہ، نوجوان اب کی طرح.
مسیں بھیگی ہوئی تھی. جب شہید کی لباس کو کھنگالا نا، اس میں سے ایک خط نکلا. انہوں نے پڑھا تو اس شہید بچے نے زینب کے نام خط لکھا. جناب عالیہ کے نام اس نے خط لکھا تھا. اس نے لکھا قبلہ پتہ کیا تھا؟ اس نے ایک لائن میں پوری بات لکھی تھی. کہتا ہے علی کی بیٹی، میں تیرے روضے کے تحفظ کے لیے اس لیے آیا ہوں، میں تمہیں پھر سے قیدی بنتا نہیں دیکھ سکتا. آج بھی کہنے کی ضرورت ہے غریبوں کو رو. جزا ابھی بھی تیری ہائے قبول فرمائے، اور تمہاری ہائے بی بی کے مقدمے میں گواہی میں شمار ہو. اور جو غریب کے غم میں ہائے کر، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں پھر کہتا ہوں، تم سن سکو گے پھر اگلی بات کروں؟ کرو گے؟ یہاں کوئی سید موجود ہے؟ سید مجھے اجازت دینا. میں نے کہا درد آپ کے گھر کا ہے، ہم کیا پڑھے اس پہ؟ مجلس جنگ میں تمام ہو گئی، میں نے اس بات پہ ممبر چھوڑ دیا، تم کیسے سنو؟ گجرانوالہ میں مجلس پڑھتے ہوئے ایک سید روتا ہوا کھڑا ہوا. اسی فکرے پہ اٹھ کے نا ماتم کر کے وہ سید پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا یار کتنا غریب ہے علی. کیا کہتا ہے؟ کتنا غریب ہے علی. آج کوئی غریب سے غریب بندہ اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے یہ دعا نہیں دیتا، جا تیرا نصیب علی کی بیٹیوں کی طرح ہو. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ابھی بھی اب غربت تو دیکھ علی کی. موجے کی مجلس ہے، ہر بندہ ماتم کرے، سینہ نہ پیارا کرنا. خدا کی قسم 3 دن تک کھڑی رہی. 3 دن بعد حکم ہوا علی کی بیٹی کو پیدل لایا. قبلہ میرا پڑھنا آسان ہے، سنو گے ایک جملہ، اگر چوٹ پڑے مجھے معاف کرنا. رونے کے لیے بیٹھے ہو، میں کیوں کہوں کہ تم نہیں رو رہے، لیکن فکرہ سننا. جب بھائی کے قاتل کا دربار آیا ہے نا، میں ادب کا کرینہ ہے گزر جاؤں گا، میں اریاں مصائب پڑھنے کا نہ حامی ہوں نہ عادی ہوں. جب بھائی کے قاتل کا دربار آیا، یوں گئی جیسے حسین اکبر کی لاش پہ گیا. بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کرتا. اتنا تھک گئی تھی علی کی بیٹی، اتنا تھک گئی تھی اون محمد کی ماں. یہی وجہ ہے جب 3 دن بعد حکم ہوا نا اس کو پیدل لایا جائے، دشمن زمانہ کس سے راہ مانگتی؟ جو باپ کے سامنے چلنے سے شرماتی تھی. اس نے نوک نیزہ پہ حسین کا سر دیکھ کے کہا او بھیا حسین آنکھیں کھول، تجھے قتل ہوتے میں نے دیکھا تھا، ماتم مجھے قتل ہوتے تو دیکھ. جزاک اللہ. موجہ کی مجلس ہے، بڑی مقبول مجلس ہے، بڑی مصائب والی مجلس ہے. ابھی بھی تمہارا ماتم قبول فرمائے. مجھے حکم ملا ہے میں وہ پورا کر دیتا ہوں. قبلہ گھروں تک ماتم کرو گے اگر بات سمجھ میں آ گئی. ادھر یہ فکرہ کہنا تھا، حسین کے کٹے ہوئے سر نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھنا شروع کیا. یزیدی ٹولیوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں، یہ تو کہتے تھے باغی سے جنگ ہے، یہ باغی کا دھڑ بھی ساتھ میں، یہ قرآن کتنا اچھا پڑھتا. انہوں نے کہا کہ راستہ دو. راستہ بنا، سید چلنے لگے. آپ بہت اچھی بات ممبر سے کرتے ہیں. یہ گھر وہ ہے جس نے ادب سکھائے، اس کے معاملے میں میں باہر نہیں ہوں گا، اسی لیے میں اشارہ کروں گا، تیرے رونے کے لیے یہی کافی ہے. اللہ جانے کیا مجبوری تھی سیدوں کی. سجاد چلتے تھے تو باقر کو چلنا پڑتا تھا. جزاک اللہ. بڑی معجزے والی. ماتم کر کے جو ہلکے کا ماتمی بیٹھا ہے، خدا را سینہ پیارا نہ کرنا. سجاد چلتے تھے تو باقر کو چلنا پڑتا تھا، جناب عالیہ چلتی تھیں تو سکینہ کو چلنا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بی بی تمہارا پرسہ قبول فرمائے. اب قبلہ مجھے معاف کرنا، میں آخری فکرہ پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. اب آپ نے کہا تھا اب ایک سخت بات پڑھنے لگا ہوں. سجاد اور عالیہ چلتی تھی تو سکینہ کو چلنا پڑتا تھا. یہی وجہ ہے جب شام کے مرکزی چوک میں قافلہ پہنچا نا، سکینہ نے سجاد کے دامن میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے کہتی ہے سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں، سجاد میں تیری زخمی بہن ہوں، سجاد میں تیری پیاسی بہن
بہنوں، ماتم سجاد میں تیری اللہ راسی بہنوں، سجاد میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، شام کے مرکزی چوک میں تیری بہن سوال کر رہی ہے، سجاد کہتا ہے تو سوال نہیں حکم کر، رو کے کہتی ہے یا اخی کل شمرن اللہ یضرب الصوت علی وجہی، سجاد شمر سے کہہ میرے منہ پہ تماچے مارے، تازیانے نا ماتم، اور تازیانوں میں لوہا لگا ہے، اور میرے بدن پہ مارتا، اور میرا گوشت۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔